السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے انشاءاللہ صفحہ نمبر 58 پہ حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کے مسائل میں پڑھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، پہلے پڑھ لیں اوپر سے۔ الحج والعمرۃ فی ضوء القرآن، حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں حج کس پر فرض ہو جاتا ہے؟ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو دراصل اللہ کے حق میں وہ کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، یہ تو دراصل اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا والے مل کر بھی اللہ کی اطاعت کرنے لگیں تو بھی اللہ کی بزرگی اور بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ انسان کے اپنے بھلے کے لیے ہیں، اور اگر وہ ان سے انکار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے ذمہ ہوگا۔ مسئلہ 17 ہے، حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ مسئلہ 18 ہے، حج کے دوران شہوانی افعال، لڑائی جھگڑا اور دیگر تمام گناہ کے کام حرام ہیں۔ مسئلہ 19، قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں، اور اس میں وہ سورہ البقرہ کی آیت لائے ہیں۔ قال اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ یعنی سوال کرنے سے بچنا ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حج کے مہینے بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج ہیں، یعنی اس کے پہلے 13 دن۔ اور لڑائی جھگڑے گناہ کے کام تو عام حالات میں بھی منع ہیں، لیکن احرام کی حالت میں تو یہ کام بدرجہ اولیٰ منع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عام حالات کے مقابلے میں دوران حج ان اعمال کو کرنے کا گناہ زیادہ ہے، تو ان سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ اور اس میں جو آیا ہے کہ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر نکلو، تو یعنی مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ لباس بھی پوری طرح سے نہیں پہنتے تھے، یعنی وہ تقویٰ کا یہ معیار سمجھتے تھے کہ بس خالی ہاتھ نکلو اور چاہے مانگ ٹانگ کے بھی گزارا کر لو، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اوپر جیسے آیت آئی ہے نا کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس پر حج فرض ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر انکار نہ کرے کہ اب میں حج نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر جس مسئلے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر ہے یہ حکم تو فرض ہی اس پر ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، جو نکلنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے، اس کے پاس سواری ہے، زاد راہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زاد راہ بھی
شرط ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایئر ٹکٹ تو لے لی ہے اور وہاں پر آپ کے لیے رہائش کے بھی انتظامات ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا سفر پہ کتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کچھ کھانے کی، کچھ لینے کی، اور بھی یعنی ہم انسان ہیں، تو یہ سب کچھ انسان دیکھے اور پھر اس راہ پر نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص مدد فرماتے ہیں، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ویسے بھی انسان کے تقویٰ کو ظاہر کرتا ہے نا کہ وہ لوگوں سے مانگتا نہ پھرے باہر نکل کر۔ اور دوسرا جو یہاں پر یہ فرمایا کہ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، رفس، فسوق یعنی نافرمانی اور جھگڑا وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس پر خاص طور پر انسان فوکس کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو صبر و برداشت کے ساتھ کام لے۔ پھر مسئلہ 20 ہے، احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکنے پر حاجی یا معتمر یعنی جو عمرہ کر رہا ہے اس کو استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر وہ احرام کھول سکتا ہے۔ مسئلہ 21 ہے، بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم النحر سے قبل احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے۔ مسئلہ 22 ہے، حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے، یہ ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 23 ہے، حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 24 ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ 23 میں آ رہا ہے نا، یہ اوبویس ہے کہ جب کوئی شخص حج قران کر رہا ہے یا تمتع کر رہا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، مسئلہ 24 ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ مسئلہ 25 ہے، کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب نیت کو آپ پلٹ نہیں سکتے۔ اس میں وہ سورہ البقرہ ہی کی آیت لائے ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈو، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈا لے تو اسے فدیہ کے طور پر روزے رکھنے چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ روزے اور صدقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت ارشاد فرمائی ہے کہ روزے 3 رکھے جائیں
یا روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے جو نصف صاع فی مسکین کے حساب سے 6 کلو بنتا ہے۔ اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ قربانی حدود حرم میں کسی بھی جگہ دی جا سکتی ہے۔ اگر حرم میں خود قربانی نہ دی جا سکے تو کسی دوسرے سے دلوائی جا سکتی ہے، جیسا کہ آج کل عام رائج ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہ قربانی چونکہ کفارہ ہے اس لیے سارا گوشت مساکین اور فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے، اس لیے نہ خود کھانا چاہیے نہ کسی غنی کو ہدیہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس قربانی کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کو بطور کفارہ کے کرنی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب جب کوئی شخص حج یا عمرے سے روک لیا گیا ہے اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے تو آ رہا نا آیت میں کہ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی ذبح نہ ہو جائے، اپنے سر نہ مونڈو، ٹھیک ہے۔ اور باقی پھر اس کے لیے فرمایا ہے کہ جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا ویسے اس کو کوئی مسئلہ تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ کفارہ دے کر اپنا سر منڈوا لے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت تک اس نے سر نہیں منڈوانا، ٹھیک ہے۔ اور ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں جو حج و عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی احصار یعنی حصار میں آگے آپ گھیر لیے گئے تو اب اس کا دم یعنی خون دینا ہے، یعنی کہ فدیہ دینا ہے قربانی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مختلف روایات ہیں، انشاءاللہ جب آپ نے قرآن میں آپ نے اس کو پڑھی ہوگی آئے تو اس میں مختلف طرح کی روایات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، تو یہاں پر میں تفصیل کی غرض سے اس کو نہیں پیش کر رہی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ مزید یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے جو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، مسئلہ دراصل یہ آیت کیوں آئی ہے کہ حج قرآن اور تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک بکری یا گائے یا اونٹ جس میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر آگے آ رہا ہے کہ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھیں۔ تو قربانی کرنا جو ہے وہ حج کی شرط ہے، لیکن اگر کسی کو قربانی میسر نہیں آ سکی تو وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے تو 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ تک رکھ لے گا اور باقی 7 روزے وہ حج سے فراغت کے بعد آ کر رکھ لے، گھر واپس آ کر رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو ہم نے قسم حج کی پڑھی تھی نا، حج افراد جسے کہتے ہیں، تو جو لوگ میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے جسے حج افراد کہتے ہیں، اور ان پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص قران یا تمتع کر رہا ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ اور قران اور تمتع کا پھر سے ہم ایک وہ دہرا لیں کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا، کہ حج قران میں ایک احرام سے عمرہ اور حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج تمتع میں آپ یعنی احرام کھولنے کا فائدہ ایک طرح سے اٹھا لیتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں وہیں پر ہی منا جانے کے لیے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 26 ہے، حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اور شرط یہاں پر بتائی جا رہی ہے جو حج میں ضروری ہے، اگر کوئی اس کو نہیں پورا کر سکتا یا اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی مسئلہ اس کو ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا کہ پھر وہ بھی دم دے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ آیت لائے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو
اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، یعنی اس کی قربانی کرنی ہوگی۔ جس طرح کا جانور شکار کیا ہے اسی کے برابر کا ایک جانور، مثلا ہرن ہے تو جیسے بکری ہوگی یا جیسے بھی وہ فیصلہ اسے دیا جائے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا یعنی وہ دوبارہ اگر کرتا ہے تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، سورہ المائدہ کی 95 نمبر آیت ہے، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی احرام کی حالت میں جو شرط ہے اس کو ڈیویٹ کرتا ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، خشکی پر شکار کر دیتا ہے، سمندر کا شکار تو جائز ہے لیکن خشکی پر شکار کرتا ہے تو پھر اس کو اسی کے ہم پلہ ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ 2 معتبر اور منصف مزاج فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کردہ جانور کے بدلے میں اسی کی جنس سے ہے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو وہ 2 عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیز یہ فیصلہ بھی انہی پر منحصر ہوگا کہ اتنے غلہ سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دانستہ شکار کرنے والا بھی کفارہ کے طور پر اتنے ہی روزے بھی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر جو آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب علم آ گیا اور اس کا پتہ چل گیا تو اب پھر ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ ایسے جانور ہیں، یعنی جیسے ہر حکم میں ایکسیپشنز ہمیں ملتی ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جن کو 5 ایسے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے اور خشکی گئی ہیں وہ چاہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں: کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ یہ بخاری کی حدیث سے میں بتا رہی ہوں، ابواب العمرہ میں آئی ہے، باب مما یقتل المحرم من الدواب۔ تو جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا عشق اس شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مختلف ارضی اور سماوی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، جیسے کہ نیچے آ رہا ہے نا کہ اللہ جو کچھ پہلے ہو چکا اسے تو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، لیکن جو شخص جاننے کے بعد دوبارہ ان حرکات کا اعادہ کرے، دوبارہ سے کرے، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ مختلف عرضی یا سماوی بلاؤں میں اللہ اسے مبتلا کر دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔ تو اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ 27 ہے، حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے، اور اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 لائے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار یعنی مارنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہٰذا اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ تو اس میں بڑا اہم سبب کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں یا جان بوجھ کر کوئی اس میں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یاد رکھو کہ یعنی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے،
اور اس سب کا جواب اسے اس وقت دینا ہے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر مسئلہ 28 ہے، حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ جو اوپر میں نے ابھی پڑھا ہے نا، دیکھیں یہ جو بات آ رہی نا کہ اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، تو یہ حج کے سلسلے میں بھی آ رہی ہے، اور انسان یہ بھی یاد رکھے کہ یہ ہر نیک عمل جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر حاضر ہوں نماز میں، لیکن ہو نہیں پاتا، تو اس وقت بھی خود کو کانشیسلی یہی پیغام دیا کریں کہ مجھے اس نماز کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں جا کے لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نماز پڑھیں گے ویسا ہی اجر و ثواب وہاں پر پہنچ رہا ہے نا، تو پھر انسان بار بار چاہے اس کو نماز میں کتنی ہی دفعہ کوشش کرنی پڑے، شعوری طور پر خود کو اللہ کی طرف متوجہ کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رب کے سامنے کھڑا ہوں، جس سے مجھے اپنی اس نماز کا اجر و ثواب لینا ہے، اور یہ میں اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں اپنی نماز، اللہ اسے قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 لائے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے، اس وجہ سے مسلمان صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں متذبذب تھے، یعنی وہ ذرا شک کا شکار تھے کہ یہ کام تو مشرکین مکہ شرک کے دنوں میں کرتے ہوتے تھے، تو شاید صفا اور مروہ کی صحیح زمانہ شرک کی ایجاد ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس خیال کا اس آیت میں رد فرمایا کہ بے شک یہ تو اللہ کی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو یہ بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور یہ صحیح جو سی ہمیں کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کے اس میں عمرے کے ارکان میں سے آ رہی ہے، تو اس کو کرنا ضروری ہے، اور صحابہ نے جو یہ اس کو متذبذب جانا وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ پایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس میں یعنی وہ صحیح تو کرتے تھے، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے دونوں طرف بت سجا دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد ہے مسئلہ 29 ہے، حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ 30 ہے، وقوف عرفات حج کا رکن ہے۔ مسئلہ 31 ہے، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے، مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے 199 ہے۔ اچھا تلاوت کرتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا عَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے 199 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے دوران وہ تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے، تو اور اپنے اس عمل کو اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی
اجازت فرما دی. لیکن یہاں پر یہی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اصل مقصود حج ہی ہو اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کچھ خلل واقع نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے کہ لوگ یعنی کہ اگر حج میں دل لگانے کے بجائے حج میں جو بھی ارکان ہیں اور جس جگہ پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اس کی اہمیت ہی دل سے نکالیں اور صرف ان کو خریدنے بیچنے کا ہی شوق لگ جائے تو اس کی یہاں پر اجازت نہیں دی جا رہی. ہاں لیکن جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اپنی کچھ اشیاء ہیں اور وہ آپ کسی کو پیش کرتے ہیں وہ لے لیتا ہے اور وہاں کی سوغاتیں یعنی جیسے کچھ اشیاء آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ وہ لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. پابندی نہیں لگائی گئی لیکن انسان کے پیش نظر یہ رہے کہ اس کا اصل مقصود حج ہی ہو. ٹھیک ہے. اور اخلاص پر وہ بار بار توجہ دیتا رہے. جیسے ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی نا, اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یوزلی تو اتنے لوگوں کو زندگی میں ایک بار حج کا موقع ملتا ہے تو ان لمحات کو انسان نہ گوائے. ٹھیک ہے. تو جتنا بھی ممکن ہو سکے اخلاص کو حاضر رکھے, اللہ کے لیے ہر عمل کرے. اور اسی طرح پھر اخلاص کو مجھے یعنی یہاں پہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اب ایک چیز یہ بہت بیماری بن گئی ہے کہ لوگ سیلفی وہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک آدھی کوئی چیز کھینچنا چاہتے ہیں, تصویر بنانا چاہتے ہیں تو لیکن اس میں خود کی لینی اور پھر اس میں وقت صرف کرنا اور بعض اوقات ارد گرد لوگوں کو بھی اس سے حرج ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. تو اس میں بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی کدھر جا رہے ہیں. ہم ایک اللہ کے لیے خالص ایک عبادت کرنے گئے ہیں اور وہاں پر بھی ہم سے یہ ڈیوائسز اور میڈیا اور اس سے ہم باہر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مسئلہ 32 ہے, ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. مسئلہ 33 ہے, ایام تشریق میں منع سے 12 ذی الحجہ کو واپس آنا جائز ہے لیکن 13 ذی الحجہ کو واپس آنا افضل ہے. اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 لائے ہیں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہی سمجھایا گیا کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو, اللہ سے ڈرو. تو کیونکہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, اس کے ہاں حاضر ہونا ہے. اور یہاں پر ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, ذکر اذکار دعائیں جتنا یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کو کسی پیارے کو یاد کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں کرتے ہیں, اس کی خوبیاں یاد کرتے ہیں, اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا تو پھر کیا مطلب ہے, اللہ کی تسبیح بیان کی جائے, اس کی ثنا بیان کی جائے اور یعنی اس کا ذکر کیا جائے, ذکر اذکار تحلیل اور یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر کیا جائے اور دعائیں بہت زیادہ مانگی جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو بتایا کہ اگر تو کوئی منع میں 2 دن گزارے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں, اور اگر اس سے بھی آگے بھی تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے. اور جن دنوں کا یہاں پر ذکر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ماہ ذو الحجہ کی 11, 12 اور 13 تاریخ ہے. ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے اور تمام حالات میں بھی بازاروں میں چلتے پھرتے وقت بھی, اور ہر نماز کے بعد, اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آپ یہ دیکھیں کہ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے. اور ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہے, یعنی قربانی ہے, اس کا گوشت وغیرہ کھائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں. ٹھیک ہے.
اور تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، تاہم صحیح اور راجح یہی بات ہے کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائے، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دے بآواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے۔ اور رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن منی میں ٹھہرنا مسنون ہے، تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، تو بشرط یہاں پر لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ بشرطے کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اچھا، اگلی جو ہے نا مسئلہ پڑھنے سے پہلے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پیچھے ایک آیت ہے، اس کا تھوڑا سا میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم وہ اس کی یعنی کہ وضاحت کر لیں۔ یہ آیت 158 تھی نا، تو اس میں جو آ رہا نا کہ اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، تو اس سے یہ کوئی یہ مطلب نہ لے کہ صحیح نہ کرنا بھی خیر ہے اور کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جبکہ میں ابھی کم سن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول آیت ان صفا والمروہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی قباحت نہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اس کا مطلب یہ نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ آیت انصار کے حق میں اتری، وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے اور یہ بت قدید کے نام پر نسب تھا۔ انصار اسی وجہ سے صفا مروہ کا طواف برا سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تب یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ حج اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم مسئلہ نمبر 34 پڑھیں۔ حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ مسئلہ 35 ہے، طواف زیارت حج کا رکن ہے، اور اس میں سورہ الحج کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی انہیں ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، اپنا میل کچیل دور کریں، اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کریں اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں اس واقعے کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان عام کر دو کہ وہ حج کے لیے یہاں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری آواز یہاں کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو، آواز پہنچا دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کو آؤ، اور اللہ نے یہ آواز ہر اس شخص اور اس روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہا۔ اور یہاں پر دامر کا لفظ جو آیا نا کہ یہ وہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سدھارنے اور مشن کی کثرت اور کثرت کی وجہ سے دبلا پتلا اور چھریرے بدن والا ہو جائے، اور صبح کرو یا صبح خرام ہو تو مقابلے میں آگے نکل سکے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو ذرائع تھے سفر کے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔
تو اب اس وقت تو ظاہر ہے آمد و رفت و نقل و حرکت کے لیے اور بھی بہت سارے ذرائع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں، اور وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو پھر کیا ہے، بہت سارے فوائد حاصل کریں گے، جو پیچھے بتایا کہ حج بہت سارے مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور بہت سارے عبادات اس میں اور فوائد ہیں، اور یہ فائدے صرف دینی ہی نہیں ہیں، ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی، تمدنی فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک مرکز واحد میں جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کی برکات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مکہ ایک عالمی منڈی بن گیا ہے، یعنی تجارتی ایک مارکیٹ ہے، اور اس تجارت سے اگرچہ بیرونی حضرات بھی خاصا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ تو دراصل مکہ ہی کو پہنچتا ہے، اور یہ حج کی برکت ہے کہ یہاں سے اٹھائی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی تھی، اور سبحان اللہ، یعنی ہم ہر سال، اور ہم میں سے کتنے ہی مسلمان ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے خاص ایک طلب رکھتے ہیں، اور ہمارے دل تڑپتے ہیں اس گھر میں پہنچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا نا، وَيُذْكَرَ اسْمُ اللہِ فِي أَيَّامٍ معلومات، یہ میں نے پہلے جیسے بتا دیے ہیں۔ بعض ایام معلومات، بعض علماء نے اس سے 1 سے 10 ذی الحجہ تک کے دن مراد لیے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھا جائے، اور اگر اللہ کا نام لینے کو قربانی کے جانوروں سے متعلق سمجھا جائے تو یہ بعض کے نزدیک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہے، اور بعض کے نزدیک 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے۔ اور بہیمۃ الانعام، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہیں، اور یہ اسی صورت میں حلال ہوں گے جبکہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو ایسے ذبح شدہ جانور کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی بھی ہے کہ ظاہر ہے جب ذبح کیا جائے تو اس کے وقت کی بھی کچھ دعائیں مذکور ہیں، یعنی اللہ کا نام پکارا جائے، جو مختصر الفاظ اس وقت کہے جا سکتے ہیں وہ بسم اللہ، اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ قربانی کے گوشت میں سے نہیں کھاتے تھے نا، تو یہاں پر وہ بھی کہہ دیا گیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، کہ خود بھی اس میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ غنی لوگ اس سے نہیں کھا سکتے، خود بھی کھائیں، غنی لوگوں کو بھی کھلائیں، فقراء و مساکین کہہ کر ان کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا کہ وہ یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں کیا ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حضرات ظاہر حجامت بنواتے ہیں، ناخن کٹواتے ہیں، نہائیں دھوئیں، راستے کی گرد اور میل کچیل دور کریں، احرام کھول کر عام لباس پہن لیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، اور یہاں پر یاد رکھیں کہ چاہے وہ اونٹ آپ نے یا سواریاں آپ نے قربانی کے لیے دی ہوں، ان پر آپ سواری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔